السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سوال جواب کے سیشن میں پھر سے آج حاضری ہے۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینا یہ آج، اور یہ رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے، پہلی رات ہے بلکہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عافیت خیریت سے پورا رمضان پورا کروائے اور اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد رافع برنگی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کو قرض دیا اور بعد میں اس رقم کو زکوٰۃ کی نیت کر لیا جبکہ مقروض مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نیز کیا اسے بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ قرض دینے کے بعد اگر نیت آپ کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کرنی پڑتی ہے یا الگ کرنے وقت مال کے الگ کرتے ہوئے نیت کریں تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ اس طرح سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے۔ اور کسی کو دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، آپ ہدیہ تحفہ کہہ کر کے بھی دیں گے تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ محمد عفان خلیل آباد سندھ کبیر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، عشاء کی فرض نماز میں الحمد کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا کیسا ہے؟ ظہر اثر میں ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت میں تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملانا کیسا ہے؟ اور وتر میں تیسری رکعت میں سورہ ملانا کیسا ہے؟ ظہر اثر میں اسی طریقے سے عشاء میں ان نمازوں میں تیسری اور چوتھی میں سنت تو سورہ فاتحہ ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ بھی ملا سکتے ہیں، کوئی صورت کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہی سنت، چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ ہو یعنی نوافل اور وتر، اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے نہیں ملایا ہے تو سجدہ سو ضروری ہے، نہیں کیا تو پھر نماز لوٹالنی پڑے گی۔ محمد فہیم بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قیام کی حالت میں دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ 4 انگل یا ایک بالشت؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اگر کوئی اس سے زیادہ رکھتا ہے تو کیا نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایسا تو حدیث وغیرہ میں کوئی متعین حد منقول نہیں ہے، معتدل فاصلہ ہونا چاہیے، بالکل دونوں پاؤں ملے نہ رہیں اور بہت زیادہ کشادگی نہ رہے۔ عند الاحناف جس کی مقدار 4 انگلی کے بقدر بتائی گئی ہے، اس سے یا اس سے کچھ زیادہ، جیسے کوئی لہم شہم موٹے آدمی ہوتے ہیں تو کچھ اور ضرورت پڑتی ہے کہ تھوڑا سا پاؤں پھیلائے رہیں، نہ بالکل ملا ہوا رہے نہ بالکل بہت زیادہ کشادگی رہے، اور اتنا بھی کشادہ نہ رہے جیسے کہ اس سے ٹرین نیچے سے گزر جائے، یہ بھی درست نہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ محمد شاداب مٹھوارہ بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ روپیہ لگائیں گے، جیسے کہ اگر آپ 3000 روپے لگاتے ہیں تو ہر دن آپ کا 90 روپیہ بڑھ جائے گا، تو آپ کو 15 دن بعد 4350 روپے ملے گا۔ وہ اسکیم کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن اس سافٹ ویئر میں ایک دوسرے کو جانے بغیر یہ کام ہوتا ہے۔ ہاں، اس سافٹ ویئر میں کوئی سامان وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں جو گھر تک پہنچاتے بھی ہیں، تو ایسے سافٹ ویئر میں روپیہ لگانا کیسا ہے جس میں 15 دن میں روپیہ زیادہ ملتا ہے، اور جو لوگ پہلے سے اس میں روپیہ لگانے کے بعد زیادہ روپیہ مل چکا ہے، ایسا روپیہ ان کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں لگائیں، شیئر مارکیٹ میں لگائیں، کسی کے ساتھ لگائیں، کہیں بھی شیئر کرنے کی شرط یہ ہے، شرکت کی شرط یہ ہے کہ آپ نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفع متعین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بینیفٹ فکس ہے کہ ہم 100 میں آپ کو 20 روپے دیں گے، 1000 میں آپ کو ہم 100 روپے دیں گے، 1 لاکھ میں ہم آپ کو 25,000 دیں گے، 50,000 دیں گے، تو اس طرح سے شرکت درست نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ اس طرح سے شیئر کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے حاصل ہوا نفع وہ سود کے حکم میں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی غلطی آج کل کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ معمولی سے فائدے کے لیے سود اور حرام سب برابر کیے جا رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر کسی نے کمایا ہے تو اصل مالک کو لوٹالنا ضروری ہے، اور اگر نہیں لوٹا سکتے ہیں تو پھر اس کے نام پہ صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ شیخ محمد عمیر ممبئی سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو انسولین انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء کی رائے کی جائز نہیں، کیونکہ وہ سوگر یعنی پگ سے بنتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگ یوں ہی ہوائی کرتے رہتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو ناجائز، بقول سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ بھائی لا یجوز کہہ دینا بڑا آسان کام ہے، حل بتانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر اس میں پہلی بات تو یہی چیز کہ اس میں سوگر کی ملاوٹ ہوتی ہے اور سوگر سے بنتی ہے، یہی چیز غیر محقق ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دوسرے ہے کہ اگر ملاوٹ ہو بھی تو اگر کسی چیز کا، کسی نجیس چیز کا، کسی حرام چیز کا عنصر اور ماہیت بالکل بدل جائے اس کی حقیقت، تو اس کا حکم بھی بدل جایا کرتا ہے، اور اس طرح کی افواہوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ محمد عمر ملاڈ ممبئی سے پوچھتے ہیں،
ایک بچے کی پیدائش آج ہوئی تو اذان اسی دن دینی ضروری ہے یا دوسرے روز بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے حدیث وغیرہ میں کوئی اس طرح کی تعین تو ملتی نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اذان اور اقامت کہہ دی جائے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی عظمت اس کے کان میں پہلے پڑے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی آمد اور آپ کی گواہی پہلے اس کے کان میں پڑے اور اس سے دل دماغ متاثر ہو، تو یہ مقصد ظاہر ہے لیٹ کرنے میں فوت ہو جاتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اذان اور اقامت کہہ دی جائے۔ انس غزالی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر امام قرات میں بھول جائے اور حفاظ کرام لقمہ نہ دے تو کیا آیت چھوڑ کر آگے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس طرح اگر آیت غلط پڑھ دے اور معنی بالکل متضاد ہو گیا تو کیا نماز ہوگی؟ دیکھیں اگر آیت چھوڑ کر کے دوسری تیسری آیت کہیں سے پڑھ دی آگے سے، تو اگر اس سے پہلے وقف کیا تھا تب تو پھر گنجائش ہے، اور اگر وقف نہیں کیا اور آگے آیت چھوڑ کر کے ملا دیا اور معنی بدل گیا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے جب معنی متضاد ہو گیا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ جہاں پہ جائز کا معنی ناجائز کا ہو گیا، ناجائز کا جائز کا ہو گیا، حرام کا حلال ہو گیا، حلال کا یا حرام ہو گیا، یا جہنم کا تذکرہ جہنمیوں کا تذکرہ اور ان کے جرائم کا تذکرہ تھا، اور جرائم پہ ملنے والے پھر کالے کرتوت کی وجہ سے جو ان کو عذاب ہونا تھا اس کا تذکرہ تھا، وہاں پہ جنت کا لا کے فٹ کر دیا، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ باقی یہ کہ کسی نے خاص طور سے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے تو کہاں پہ کی ہے، کیسے کی ہے، جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ محمد یعقوب ٹانڈا امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا جائز ہے یا حرام؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتی کالعائد فی قیوی، کہ اگر کوئی ہبہ ہدیہ دے کر کے واپس لیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے پھر اسے چاٹتا ہے، یعنی بہت کبھی عمل ہے، مناسب نہیں ہے۔ باقی لینا اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ حدیث ہی صاحب بتلا رہی ہے کہ بھائی کتا کہہ کر کے چاٹتا ہے تو اس کے لیے چاٹنا جائز ہے نا، لیکن کتنا کبھی عمل ہے، سن کر کے ہی خراب لگ رہا ہے تو واپس لینا ایسے ہی خراب ہے، مناسب بالکل نہیں ہے۔ باقی اگر قریبی رشتہ دار کو دیا، زیر محرم کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو، بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو، تو چونکہ اس میں صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے اور وہ جزا آپ کو مل چکی ہے، بدلہ آپ کو مل چکا ہے، تب لینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ عبدالحلیم حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، عورت اگر نماز پڑھ لے اور غیر محرم کی نظر پڑے یا وہاں سے گزرنے پر تو اس کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر عورت نے جگہ کے انتخاب ہی ایسی جگہ کا کیا ہے جہاں سے معلوم ہے غالب گمان ہے کہ لوگ گزریں گے، نگاہ پڑے گی، تو ظاہر ہے وہ بھی گنہگار ہوگی اور دیکھنے والے بھی ہوں گے۔ باقی یہ کہ جیسے انہیں صدر کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، آڑ کا حکم ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے محترم، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی ہے، ہم اپنی حفاظت کریں، وہ اپنی حفاظت کریں۔ محمد نور اللہ مانی کلا جونپور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ جو غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے جسے اپنی زبان میں ہولی کہتے ہیں، اگر کسی مسلمان کے اوپر غلطی سے رنگ پھینک دیں تو کیا اس مسلمان کے اوپر گناہ ہوگا؟ نہیں، غلطی سے پڑھا، آپ خود لکھ رہے ہیں تو ظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں، جان بوجھ کر کے کھیلنا، شرکت خوشی سے کرنا، دل سے اس کو پسند کرنا، ظاہر گناہ ہی نہیں، کفر کا اندیشہ ہے تب۔ ذیشان احمد ملاڈ ممبئی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میں ممبئی 6 مہینے سے ملازمت کرتا ہوں، 5 مہینے کی تنخواہ میں میں نے ماموں کا قرض ادا کیا اور 6 مہینے کی تنخواہ میں اپنا کچھ قرض تھا وہ ادا کیا ہوں، جبکہ مارچ مہینے سے انشاءاللہ پیسہ گھر بھیجنے والا ہوں، لیکن والدین الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ بخشش نہیں ہوگی چاہے جتنا عبادت کریں وغیرہ وغیرہ۔ باقی میں اپنے والدین کو کبھی الٹا سیدھا نہیں بولتا ہوں، کیا ماں باپ کو ایسا کہنا درست ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے ذیشان صاحب، کہ والدین آج کے دور میں بیچارے سمجھتے ہیں سارے حقوق ہمارے ہی ہیں، بلا شبہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ ظلم کریں تب بھی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ آقا نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، 3 مرتبہ، بھلے ہی وہ ظالم ہو، بھلے ہی وہ ظالم ہو، بھلے ہی وہ ظالم ہو، ہر صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ باقی ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ بچوں کی مجبوری کیا ہے، بیٹے کی مجبوری کیا ہے، کیا اس کو ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، کن حالات میں ہے، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے ظاہر ہے آپ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے اور نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ اس کی وجہ سے اگر آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ اس طرح کی کچھ باتیں بولتے ہیں تو آپ اسے دل پہ مت لیں، انشاءاللہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں، ان کا احترام نہ توڑیں، احترام بجا لائیں، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ بھی ذریعہ بنے رہیں تاکہ ان کو راحت پہنچے، تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی بنتا رہے گا۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتی ہے؟
کیا علماء سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے؟ آپ کے پہلے جز کا جواب یہ ہے کہ اس بات کے لیے آپ جمعیت کے دفتر فون کریں، جمعیت کے آفس میں آپ فون کریں، وہاں کے کسی ذمہ دار سے بات کریں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء سیاست میں حصہ بالکل لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جو ہنگامے کرتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ فرنٹ پہ رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کچھ کر رہے ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے ہمارے علماء الحمدللہ آج بھی سیاست میں ہیں۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست ان کے علماء انبیاء کرام کرتے تھے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں بہت سے خلیفہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیاست تو کوئی شجر ممنوع ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے انبیاء کرام کی وراثت ہے، اس میں حصہ لینا بھی چاہیے۔ اس کو صحیح ڈھنگ پہ اگر ہم نہیں لے جائیں گے تو کون لے کر کے جائے گا؟ باقی یہ کہ علماء نہیں لیتے ہیں، یہ بھی آپ کا خیال غلط ہے۔ خود مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ممبر شورا ہیں، اور آسام کے آج بھی وہ 16 سیٹ جو مختلف ملکوں میں بہت سے لوگ پھیل کر کے اتنی سیٹ نہیں رکھتے ہیں، ان کی ایک صوبے میں 16 سیٹ اسمبلی کی ہے، اور 3 میرے خیال سے MP ان کے ہیں، اور پورے ہندوستان میں یتیموں کو پالنے کا ریکارڈ ان کے پاس ہے، اور بہت سی چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اور سب سے بڑا پل پورے ہندوستان کا 20 کلومیٹر کا آسام میں ان کے واسطے سے بن رہا ہے، انہوں نے موجودہ گورنمنٹ سے پاس کروایا ہے محنت کر کے، اور وہ کام چالو ہے۔ تو علماء بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن مشکل اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ ہنگامے کرتے ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ حکمت سے اور خاموشی سے کام کرتے ہیں ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، نا اس پیٹرن پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ محمد اکرمہ مٹیا شاگن سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ایک آدمی ہے جو نماز میں آخری وقت میں آتا ہے، نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکل جاتا ہے، فجر کی اذان دے کر گھر چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفصل جواب عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کا سوال آیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ مسجد سے اذان کے بعد بلا عذر شرعی و طبعی نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ باقی یہ کہ وہ مؤذن صاحب کیوں جاتے ہیں گھر، یا وہ شخص آخر میں کیوں آتا ہے اور فوراً کیوں نکلتا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے؟ ظاہر ہے جب تک اس سے نہیں بات کی جا سکتی اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھنے میں مجبور اور معذور نہیں ہوتے، لیکن بہت سے بیچارے معذوری اور مجبوری لیے ہوتے ہیں، کچھ گیس وغیرہ کی اس طرح کی شکایتیں ان کو ہوتی ہے کہ وہ بیچارے نہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں مسجدوں میں زیادہ دیر تک۔ بسا کس کی پیشے تو معذور نیز تو آبینی از مصلحت دور نیز۔ بہت سے لوگ جو آپ کے سامنے معذور نہیں ہیں، جب آپ حقیقت تک پہنچیں گے اور گہرائی سے دیکھیں گے تو مصلحت سے کوئی دور نہیں ہوں گے۔ غفران احمد امبیڈکر نگر UP سے پوچھتے ہیں، رمضان کو انگلش میں کیسے لکھنا چاہیے؟ رمضان یا رمضان، دونوں میں صحیح کون ہے؟ محترم، رمضان کو رمضان ہی رہنے دے، رمضان کو رمضان مت کریں، مرد کو مرد ہی رہنے دے، مرد کو عورت مت بنائے۔ ہمارے پیٹ میں مرض ہے کہ کہیں گے کہ مرد ہے کہیں گے؟ کیا تماشا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو صحیح نہج پہ نہیں لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کو ہم نے جمعہ رائج کیا تو آج غیر مسلم بھی جمعہ بولتا ہے، اور بولتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ کون سا دن مراد ہے، اور باقی دنوں کو ہم نے عربی چھوڑ دی، اور جو ہمارا لفظ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، تو نتیجہ ہے کہ غیروں کی چیز ہم نے اوڑھ لی۔ اب سنیچر اتوار دوشنبہ منگل سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے، یہ سب شرکی الفاظ ہیں جو ہم دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو رواج نہیں دیا، اپنی چیز کو نہیں تھوپا، تو غیروں کی چیز ہم نے اوڑھ لی ہے۔ بہت غلط بات ہے، رمضان رمضان ہی رہے۔ حافظ محمد عادل مجدیہ شاگن سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سویرے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، گھر سے فجر کی سنت پڑھ کر نکلتا ہے، لیکن تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا خطرہ بھی رہتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو رکوع مل جاتا ہے پہلی رکعت کا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحیح قول کے مطابق وہ تکبیر تحریمہ پانے والا مانا جاتا ہے، تکبیر اولیٰ پانے والا مانا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ شروع سے حاضر رہیں اور امام جیسے نیت کر کے اللہ اکبر کہے، آپ بھی اس کے پیچھے تکبیر کہہ کر کے نیت باندھ لیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح سے چھوڑ دینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، خاص طور سے جب پہلے سے آپ جاگ رہے ہیں، تہجد بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، ان کو کوشش کر کے پانی چاہیے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔